سورہ روم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ روم کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دو بڑی سلطنتوں یعنی ایرانی سلطنت اور سلطنت رومہ کی باہمی کلش کے ذکر سے ہوا ہے، اور اسی حوالے سے ابتدائی آیات میں بہت بڑی پیشن گوئی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس پیشن گوئی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ ایرانی سلطنت کی بنیاد آج سے کوئی 2500 سال قبل ایران کے عظیم بادشاہ کے خسرو نے رکھی تھی، جسے ذوالقرنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطنت رومہ نے بھی صدیوں سے خود کو ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر منوا رکھا تھا، اور سلطنت رومہ کا بڑا حصہ یورپ کے علاقوں پر مشتمل تھا، لیکن ترکی کا پورا علاقہ اور شام سمیت مغربی بحر روم جو میڈیٹرینین سی کہلاتا ہے، اس کے ساحلی علاقے بھی اس کے قبضے میں تھے، اور مذہب کے اعتبار سے رومی عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست تھے۔ تو جب کبھی ایرانیوں میں کوئی باصلاحیت حکمران برسر اقتدار آتا تو وہ رومیوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیتا۔ اسی طرح جب رومیوں کے کسی طاقتور بادشاہ کو موقع ملتا تو وہ ایرانیوں سے بہت سے علاقے خالی کرا لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت دونوں طاقتوں کی روایتی کشمکش جاری تھی۔ 602 عیسوی میں اس کشمکش نے باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 31 برس تھی۔ یہ جنگ بالآخر 614 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز، یہ جو کہ خسرو ثانی تھا، اس کے ہاتھوں رومیوں کی بدترین شکست پر ختم ہوئی۔ اس جنگ میں رومی سلطنت کو ترکی کے اہم شہروں سمیت اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے، اور ان کے مقدس شہر ایلیا جو کہ یروشلم کا دوسرا نام ہے، اس کو بھی ایرانیوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں پر ان کی جو مقدس صلیب تھی وہ ان کے قبضے میں چلی گئی، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ صلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا تھا۔ رومیوں کو جب یہ شکست ہوئی تو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئے تقریباً 5 برس گزر چکے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ اہل ایمان کے ساتھ مشرکین کی زیادتیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں، اور مقامی آبادی واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ میں مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ ایرانیوں کو وہ آتش پرست ہونے کی وجہ سے اپنا ہم مذہب خیال کرتے تھے۔ دوسری طرف رومی چونکہ اہل کتاب تھے تو مسلمان فطری طور پر ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، تو ان کی شکست پر مسلمان دل گرفتہ بھی تھے۔ ان حالات میں مشرکین مکہ رومیوں کی شکست پر بہت خوشیاں منا رہے تھے، اور دن رات اس پروپیگنڈا میں مصروف تھے کہ جس طرح آج ایرانیوں کے ہاتھوں پیغمبروں اور الہامی کتابوں کے ماننے والوں کو شکست ہوئی ہے، کل اسی طرح ہم بت پرستی کے لمبردار بھی مسلمانوں کا قلع قمع کر دیں گے۔ اس وقت مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی تھی، اور 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی عیسائی سلطنت میں پناہ لینا پڑی تھی۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کی ابتدائی آیات میں واضح پیشن گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں اس وقت واقعی رومی شکست کھا چکے ہیں، مگر چند ہی سال میں یہ صورت تبدیل ہو جائے گی اور وہ پھر سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ بظاہر یہ بالکل انہونی بات لگتی تھی، اسی وجہ سے مشرکین مکہ بھی اسے مذاق کا نشانہ بنا رہے تھے، کیونکہ وہ اس پیشن گوئی کو اکثر موضوع گفتگو بنا کر مسلمانوں کو زچ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسری طرف روم کا ہرقل اعظم اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلسل منصوبہ بندی میں مصروف رہا، اور 8 سال بعد 622 عیسوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہرقل نے حالات کو سازگار سمجھتے ہوئے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا، اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ خفیہ طور پر ایک لمبا چکر کاٹ کر کیسپین سی کی طرف سے ایرانیوں کی پشت پر زوردار حملہ کیا۔ ایرانیوں کے لیے یہ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے، اور انہیں اس معرکے میں ذلت آمیز شکست ہوئی، اور ہرقل ان سے اپنے مقبوضہ علاقے لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی سال اللہ تعالیٰ کی مدد سے بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح ان آیات کی دونوں پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوئی۔ اب ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ اگر ہم نقشے کو دیکھیں تو جزیرہ نمائے عرب کے اوپر شمال کی سمت میں شام ہے،
شام کے ساتھ ہی نیچے عراق ہے، عراق کے ساتھ مشرق کی سمت ایران ہے۔ چنانچہ جزیرہ نما عرب کی سرحد پر واقع ان علاقوں کو قریب کی سرزمین کہا گیا، جہاں ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ فی بدع سنین، چند سالوں میں۔ عربی میں لفظ بدع جو ہے اس کا اطلاق گنتی کے اعتبار سے 3 سے 9 تک کے اعداد پر ہوتا ہے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اور اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ فرما روائی ہر حال میں اللہ ہی کی ہے۔ پہلے جسے فتح نصیب ہوئی اسے بھی اللہ نے فتح دی، بعد میں جو فتح پائے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے پائے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان کو ایک خوشی تو آتش پرستوں پر اہل کتاب کی فتح پر ہوگی، اور اس کے علاوہ بِنَصْرِ اللَّہِ، وہ خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں مراد ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح، اگرچہ یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس سے غزوہ بدر کی فتح مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہیں قریب حاصل ہونے والی تھی، جس سے ایمان والوں کو خوشی ملنے والی تھی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں رومیوں کے دوبارہ غلبے اور اہل ایمان کی مشرکین مکہ پر فتح کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور یہ آیات تقریباً 614 عیسوی میں نازل ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا تھا۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو 5 برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس کے ٹھیک 9 برس کے بعد اس پیشن گوئی کے عین مطابق رومی بھی ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بھی اللہ کی مدد سے فتح نصیب ہوئی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے یہاں سے موضوع اب نصیحت اور یاد دہانی کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں، یعنی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، لیکن یہ لوگ دنیا کی اس حقیقت کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ جو آج یہاں بوئیں گے کل آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، آخرت کی زندگی کا تصور ان کے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گیا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت معین تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اقرار ہر وہ شخص کرتا ہے جس کے اندر چشم بصیرت ہے، اور وہ چشم بصیرت سے کائنات کے نظام کو دیکھتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک کوالٹی یہ بھی بتائی گئی کہ جب وہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار ہم جان گئے تم نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ اصل جو انسان رب سے دور ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی ملاقات کا انکار کرتا ہے، اس پر اس کا بھروسہ نہیں، یقین نہیں ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اسے آباد کیا، اور اس سے کہیں بڑھ کر جو آج انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری روش اختیار کی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم اس دن مایوس ہو کر رہ جائیں گے، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے سفارش کرنے والے، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں مسرور رکھے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں مناظر دکھا دیے۔ اللہ دونوں مناظر دکھاتے ہیں، چوائس ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مرضی تمہاری ہے، چوائس تمہاری ہے، جہاں جانا چاہتے ہو اس طرح کے عمل کر لو۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے تو ٹھیک ہے، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے مطابق چلو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور جن سے اللہ راضی ہوا اس کے لیے جنت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو زندگی اس طرح گزاریں کہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، مجھے اپنی مرضی سے جینا ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ تو تم تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور رات کو اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ ان دونوں آیات میں صبح، شام، رات اور دن ڈھلنے کے اوقات کا ذکر کر کے پانچوں نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ انڈے میں بظاہر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے، لیکن اس میں سے اللہ کی قدرت سے زندہ چوزہ برآمد ہوتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ مرغی جاندار ہے اور اس سے انڈا برآمد ہوتا ہے جو بظاہر بے جان ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بظاہر مردہ زمین سے فصلیں اور دوسری نباتات نکالتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اس زمین سے نکال کر حاضر کر لے گا، چاہے تمہارے اجزاء تحلیل ہو کر کسی بھی شکل میں ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے زمین میں پھیلے ہوئے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہارے نوع میں سے جوڑے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق۔ پوری دنیا کے انسانوں کے درمیان بولی جانے والی طرح طرح کی زبانوں کے اندر پایا جانے والا تنوع، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے مختلف خطوں میں بسنے والے انسانوں کے مختلف رنگ اللہ کی خلاقی کے مظاہر ہیں، کہ کس طرح ایک ہی نسل سے تعلق کے باوجود کوئی زرد ہے، کوئی سرخ رو ہے، کوئی سفید فام ہے، کوئی سیاہ فام ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی رات کے وقت سونا، دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا، پھر آرام کے ان اوقات کے علاوہ معاشی دوڑ دھوپ میں سرگرم عمل رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں یقیناً ان لوگوں کے لیے ہیں جو انسانی کانوں یعنی دل کے کانوں سے سنتے ہیں، حیوانی کانوں سے نہیں سنتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ۔ آسمانوں میں بادل کا چھانا، بجلی کا چمکنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جس میں لوگوں کو بجلی کے گرنے کا اور طوفان وغیرہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اور باران رحمت کے برسنے کی امید بھی ہوتی ہے کہ اس سے فصلیں اچھی ہوں گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ یہ ہماری زمین، سورج، نظام شمسی، چھوٹے بڑے بے شمار ستاروں اور سیاروں کا عظیم الشان اور لامتناہی نظام اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے، اور آج کا انسان یہ بات جانتا ہے کہ اس نظام کے اندر ایسے ایسے ستارے بھی ہیں جن کے مقابلے میں ہمارے سورج کی جسامت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے اپنے اپنے آربٹ پر قائم ہیں، اور اللہ کی مشیت سے کائنات کا مجموعی نظام چل رہا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اور جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار زمین سے نکلنے کے لیے تو تم دفعتاً نکل پڑو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی شان کن فیکون کا ظہور ہوگا، اور ایک ہی حکم سے پوری نسل انسانی زمین سے باہر نکل کر اس کے حضور حاضر ہو جائے گی۔ کتنا بھی انکار کر لیں، آخرت نہیں آئے گی، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، ڈیکمپوز ہو جائیں گے، کیسے دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہاں بتا دیا گیا کہ جیسے ہی تمہیں پکارا جائے گا تم زمین سے باہر آ جاؤ گے، اس وقت اپنا کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ تو اے انسان، اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو تیری فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو پوری کائنات اس کے حکم کے تابع چل رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ زندگی بعد موت کے بارے میں عقلی دلیل جو قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے، اور معمولی سمجھ بوجھ کا انسان بھی اس دلیل کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی کام کا پہلی دفعہ کرنا دوسری دفعہ کرنے کے مقابلے میں نسبتاً مشکل ہوتا ہے، اور جب کوئی کام انسان ایک دفعہ کر لیتا ہے تو اس کے متعلق تمام مشکلات کا حل ڈھونڈ لیا جائے تو اس کام کو دوبارہ کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اور اہل عرب جو قرآن کے مخاطب اول تھے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ ان کا خالق اور پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اور ان کے اس عقیدے کا ذکر قرآن میں بڑی تکرار سے ملتا ہے۔ سورۃ لقمان میں آتا ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کو عقلی سطح پر یہ نقطہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر تم دنیا میں پہلی دفعہ ایک کام کرتے ہو تمہیں مشکل لگتا ہے، اور دوسری دفعہ تم وہ آسانی سے کر جاتے ہو، تو اللہ کے بارے میں تم مانتے ہو کہ وہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، تو اس کے بارے میں تمہارے لیے یہ ماننا کیوں مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ آخر دوسری مرتبہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ جبکہ کسی بھی چیز کو دوسری مرتبہ بنانا پہلے کی نسبت بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس کی شان بہت بلند ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔